الوداع عشرے کی قصر مسیب میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو تھی کہ کیا قرآن کافی ہے؟ سوالیہ موضوع ہے کیا ایسا ہے؟ اور یہ گفتگو اس لیے ہے کہ تمام ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے دلائل سے آپ کے سامنے محکم دلیلوں کے ساتھ ہم روزانہ گفتگو کریں گے تاکہ یہ یقین آ جائے ہر شیعہ اور سنی کو کہ کسی بھی فرقے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا تو اہل سنت یہ نہ کہتے کہ قرآن اور سنت، اور اگر سنت کو چھوڑتے ہیں تو پھر نام اپنا کیوں سنت رکھا؟ بھئی اہل سنت کیوں کہتے ہیں اپنے کو؟ اس کے معنی آپ سنت نہیں چھوڑنا چاہ رہے، تو قرآن تو کافی نہیں تھا۔ یعنی قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا سنت کے بغیر، تو اس طرح کہا۔ اور شیعہ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت۔ تو ایک عقلی طور پر سامنے کی بات ہے کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو یہ رسم کیوں رکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہوگی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ہی کہہ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد ہو وہ انگلی پکڑ کے رکھے قرآن پہ، اور پھر عالم بتائے یہ لکھا ہے بیٹے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد بچے کی پڑھائی شروع ہوئی تو کتابیں چھپی ہوئی تو بازار میں ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو الف سے یہ تک کی کتاب بتصویر دے دی اور اس کو پڑھانا ہے، تو کتاب بچے کو دے دیجئے اور اس سے کہیے بیٹا یہ کتاب خرید لائیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو، وہ ABCD کی کتاب ہو، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، پہلی کتاب لایا تو کیا بچہ فوراً آپ کو بتا دے گا الف سے کیا لکھا ہے اور بے سے کیا لکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی استاد بچے کو یہ بتائیں گے بیٹا یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، یہ تے ہے، یہ سے ہے، تو بچہ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتا، نہیں سیکھ سکتا، حرفوں کو پہچان نہیں سکتا۔ تو کیا یہ بات اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کو اس طرح نہیں پیدا کیا کہ اس کو الف بے پہلے سے یاد ہو؟ بھئی زبانیں تو الگ الگ تھیں، تو اب اللہ کو یہ کرنا پڑتا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تو عربی کے حروف سکھا کے بھیجے، اور یورپ میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ABCD معلوم ہو، اور اردو والے کو الف بے پے تے سے معلوم ہو، اور پیٹ سے پیدا ہوتے ہی وہ اماں سے کہے الف سے اللہ، بے سے بلہ۔ اماں کہے جن کا بچہ پیدا ہوا کیا میرے ہاں؟ کیا جنات پیدا ہوا میرے ہاں کہ یہ تو الف بے پڑھتا ہوا پیدا ہو گیا؟ اس کو تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں، اسے تو استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑا ہوگا، بولنا سیکھے گا، پھر حروف پہچانے گا، پھر ماں یا باپ اس کو سکھائیں گے کہ یہ کتاب ہے، اس کا نام کتاب ہے،
اور اگر بیٹا یہ کہہ دے اماں کتاب آ گئی ہے، باپ تم ہمیں نہ بتاؤ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ارے بچہ ماں باپ سے نہیں کہتا کہ یہ کتاب کافی ہے، وہ کیسا تھا، کتنی عقل تھی، عقل تھی بھی یا نہیں کہ جو یہ کہے کتاب کافی ہے۔ تو دیکھیں حالانکہ سامنے کی بات ہے، سب کو پتہ ہے، شیعہ سنی ہر فرقے کو پتہ ہے کہ یہ آیا ٹکڑا لکھا ہوا ہے حسبنا کتاب اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ موجود ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ تمام حدیثوں کی کتابوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ یہ کہا گیا کہ کتاب کافی ہے۔ تو کہنے والے کا دماغ کوئی 5 سال کے بچے کا نہیں تھا کہ نادانی میں کہہ دیا۔ پتہ ہے کہ عرب میں جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں تو وہ خود سے نہیں پڑھتے لکھتے، جنات کے بچے نہیں ہیں، فرشتوں کے بچے نہیں ہیں کہ پڑھے لکھے پیدا ہوں، کوئی نہ کوئی کسی کو سکھاتا ہے اور بغیر سکھائے آتا نہیں۔ تو اب اس میں دو باتیں، یا تو جملہ سیاسی ہے اور اس کے پیچھے کوئی کار فرمائی ہے، اور یا پھر کسی منصب کی ہوس ہے۔ اور منصب کی ہوس کیا ہے کہ یہ انہیں پتا ہے کہ بچے کو جب تک بتایا نہ جائے وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہر ایک کو یقین تھا کہ جب تک بچے کو نہیں بتایا جائے گا وہ نہ لفظ پہچانے گا نہ حرف پہچانے گا، بغیر سکھائے بتائے نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کو بھی معلوم ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے انہوں نے دیکھے اور وہ سامنے ہیں ان کے کہ جن کو سکھایا نہیں گیا، جن کو پڑھایا نہیں گیا، وہ ماں کے پیٹ سے پڑھے لکھے پیدا ہوئے، تو یا تو وہ بننا چاہتے ہیں یا تو وہ بننا چاہتے ہیں کہ جب ان کو پڑھایا لکھایا نہیں گیا اور یہ ہر پہچانتے تو میں کیوں نہ بنوں، تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتا۔ بہت دیکھیں یہ 9 دن اسی جملے کا تجزیہ ہے، اس کا ہر رخ دیکھنا ہے۔ تجزیے میں یہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ریسرچ ورک، کہ ایک جملہ چھوٹا سا لے کے بیٹھ جائیے، اس کے سارے رخوں سے بیٹھ کے دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، کیوں کہا، کیوں کہا، مطلب یہ کہ تمہارے لیے تو سب کچھ کافی ہو جائے ہے محمد، تمہارے لیے تو ہم نے یہ سنا کہ تم کو تمہاری ماں آمنہ نے پڑھایا، نہ تمہارے چچا ابو طالب نے پڑھایا، نہ دادا نے پڑھایا، مگر تمہیں سب کچھ آتا ہے۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ پہلی کتاب تمہیں پڑھائی گئی ہو، پھر دوسری کتاب پڑھائی گئی ہو، پھر تیسری، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تمہارے ساتھ جو علی رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں سنا کہ کسی مدرسے میں ان کو پڑھایا گیا ہو۔ تو تم لوگ بنی ہاشم لوگ بغیر استاد کے پڑھے لکھے ہو جاؤ اور میرے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب رکھی ہے اور یہ سکھانے والا ہے، میں سکھانے والے کو کیوں مانوں؟ میں تمہارا جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تم میرے جیسے یہاں سے ہو گئی غلطی، یہاں سے ہو گئی، یہاں سے ہوئی غلطی۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ دیکھیے آدم کے قصے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آدم اللہ کا بنایا ہوا تھا، اس نے کہا تھا میں نے روح پھونکی ہے۔ آدم کو سب آتا تھا، سب جانتے تھے آدم، لیکن اللہ کا یہ کہنا، یہ کام نہ کرنا، ادھر نہ جانا،
یہ اس لیے نہیں تھا کہ آدم کو اس رخ کا پتہ نہیں تھا، پتہ تھا۔ یہ دنیا کی انسانیت جو آنے والی ہے، اللہ اس انسانیت کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ جب ہم آدم کو منع کرتے ہیں کسی کام سے تو نہیں پسند کرتے کہ وہ کام نبی بھی کرے، تو تم بھی نہ کرنا، جس چیز کو ہم منع کر دیں وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سکھانے کے لیے کیا گیا، ورنہ آدم کوئی نادان نہیں تھے، چھوٹے سے بچے نہیں تھے آدم کہ بچوں کی طرح کہا جائے ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا ادھر نہ جانا۔ اس میں راز پوشیدہ، راز یہ تھا کہ یہ ادھر پردہ پڑا ہے، کچھ لوگ اس طرف رہتے ہیں، آدم تم کو وہ نہیں بننا، تم آدم ہو اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، یعنی منصب کی ہوس نہیں کرنا ہے۔ یہ بات بھی ان کو معلوم ہے، یہ بات بھی ان کو معلوم، تو یہاں ہوس منصب کی ہو گئی، یعنی ہم کوئی جاہل ہیں، ہم کو کیا آتا نہیں کہ آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہو یہ کتاب رکھیے اور یہ استاد رکھا ہے، نہیں مانتے استاد کو، تو اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ کہ تم نے استاد اول کا انکار کر دیا۔ دیکھیے پس پردہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا نبی کہ قرآن چھوڑ رہے ہیں اور اہل بیت ان کا کافی ہے کتاب، تو کہنے والا کون ہے؟ تو یہ اہل بیت کو نہیں چھوڑا گیا، یہ پہلا دن ہے کہ کتاب کو لے کے محمد کو چھوڑا گیا، کتاب کو لے کے محمد کو چھوڑا گیا، تو پلاننگ یہ تھی کہ جو تم نے بنایا ہے یہ سب ہمیں دے دو، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اسی وقت اعلان ہو گیا اب تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ ہر نبی کی قوم نے کیا، کسی نے چھوٹے پیمانے پہ کیا، کسی نے بڑے پیمانے پہ کیا، کوئی مشہور نہ ہو سکا وہ کام کر کے، کوئی مشہور ہو گیا، ہے نا؟ یہ موسیٰ کی قوم میں دیکھ لیجئے، موسیٰ نے تو یہ کہا ابھی کتاب لینے جا رہے ہیں، کتاب تو ابھی لائیں گے، اس سے پہلے کہ ہم توریت لے کے آئیں ہم تمہارے اوپر ہارون کو استاد بنا کے جا رہے ہیں، یہ جو کہے وہ کرنا، یہ جو بتائے وہ کرنا، جو سکھائے وہ کرنا۔ وہاں مسئلہ ہی کچھ اور ہوا، ابھی کتاب نہیں آئی، کتاب آنے سے پہلے استاد کا انکار کر دیا۔ ادھر موسیٰ گئے توریت لینے، یہاں سامری نے کہا آؤ چھوڑو ہارون کو، چھوڑو ہارون کو، اور موسیٰ اب نہ آئیں گے نہ کتاب آئے گی۔ موسیٰ گئے مر، 40 دن گزر گئے، وعدہ 40 کا تھا، نہیں آئے، وہ وہیں کوہ طور پہ مر گئے۔ آؤ موسیٰ بھی مر گئے، اب موسیٰ کا خدا بھی نہیں ہے، وہ بھی مر چکا، تو ہارون کا کیا کہا؟ ہم تمہارے لیے خدا بناتے ہیں۔ سامری نے کہا آؤ ہم تمہارے لیے خدا بناتے ہیں، سب جمع ہو گئے، بنا دیجئے خدا، بنا دیجئے۔ کہا تو پھر سونا لاؤ، جتنا تمہارے پاس سونا ہے سب لے آؤ۔ جس کے پاس جتنا سونا تھا لا کے ڈھیر کر دیا سامری کے پاس، اس نے اس سونے کو گلایا، گلا کے ایک بچڑے کا بچہ بنایا، اتنا سونا تھا کہ ایک بچڑا بن گیا، پورا بچڑا نہیں بن پایا، بچہ بنا، بالکل اتنا سونا یہودیوں کے پاس تھا کہ ایک بچڑے کا مجسمہ بن سکے، بھیڑ کے بچے کا مجسمہ بن سکے۔ اس کو ایک بلند تخت پہ رکھ دیا اور کہا اس کے چاروں طرف طواف کرو، اور جب ہم کہیں تب سجدے میں جھک جانا۔ جب یہ بولنے لگے تو سب سجدے میں جھک جانا، سب نے طواف کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا بھے، سب سجدے میں جھک گئے۔ کہا یہ ہے تمہارا خدا، یہ تمہارا خدا ہے۔
اب اس کی پوجا کرو، اس پہ چڑھاوے چڑھاؤ۔ اس سونے کا بچڑا بولنے لگا، اس بولنے سے سب کو یقین آ گیا یہ خدا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس خدا کا خالق سامری بنا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 1 مہینہ 10 دن میں پوری قوم اتنے پکے اللہ میاں کو چھوڑ کے، رجسٹرڈ اللہ میاں کو چھوڑ کے اتنی جلدی کنورٹ ہوئی، اتنی جلدی بدلی، اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسے چھوڑنا آسان تھا، یہ دکھائی دے رہا تھا، اسے ماننا آسان تھا، جلدی سے مان لیا۔ اور پھر یہ کہ سونے کا تھا، پھر یہ کہ خود ان کا مال اس اللہ میں لگا ہوا تھا، اس اللہ میں تو موسیٰ کا کچھ بھی نہیں لگا تھا، اور قوم کا کیا لگا تھا؟ قوم کا تو کچھ لگا ہی، وہ تو مفت کا اللہ تھا، تو مفت والا چھوڑنے میں آسانی ہے، اس کو کیسے چھوڑیں؟ اس میں لگا ہے مال۔ یہ اللہ لمیٹڈ ہے، اس میں سب کا مال لگا ہے، مشترکہ سرمایہ، اس کو کیسے چھوڑیں؟ اور پھر سامری کا احسان کہ اس نے ایک اللہ ہمیں بنا کے دیا، اور پھر یہ کہ وہ اللہ تو خالی بولتا ہے تو موسیٰ سے بولتا ہے، یہ تو ہم لوگوں کے سامنے بول رہا ہے، ہمارے سامنے، اور کتنا قریب ہے کہ ہم اسے چوم سکتے ہیں۔ سب بچڑے کو چوم رہے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کے قدموں کو چوم رہے ہیں، ایسا اللہ چاہیے، اور اتنا بڑا اللہ نہیں چاہیے، بچہ اللہ چاہیے، تاکہ ہماری بزرگی میں رہے، ہم کہیں ابھی بچے ہو، ابھی تو تم بڑے ہوگے، پلوگے، بڑے، شوق یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنے پالنے میں ہو، تاکہ ہم احسان رکھیں۔ ہمارے سامنے تو اللہ میاں نے چلنا پھرنا شروع کیا، جھولے سے قدم تو ہمارے سامنے نکالے، ابھی تو انہوں نے ہمارے سامنے تو بولنا شروع کیا، ابھی ہیں کتنے بڑے، واہ، یہ ہیں ہمارے اللہ میاں، احسانات جتائیں۔ کیا اللہ ہی احسانات جتاتا رہے گا؟ ہم نے تمہارے لیے یہ دیا، تمہیں یہ نعمتیں دی، تمہیں ڈانٹ سنتے 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 عاجز ہو گئے تھے، کہاں تک احسان گنائے گا؟ یہ دیا، یہ کیا، اب دیکھ کہ تو میرے سامنے بنا، ہمارا تیرے اوپر احسان ہے، ہم سونا نہ دیتے تو تو بنتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب جناب آئے موسیٰ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سب جمع ہے وہاں، راتوں دن بچڑے کے سامنے، بچڑے کی باتیں، موضوع ہی بدل گیا، سوائے بچڑے کے کوئی موضوع ہی نہیں ہے، ایک آدمی بھی اس اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا، جدھر جا رہے ہیں موسیٰ بچڑے کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو دیکھا وہ سونے کا بچڑا، اور سب آ کے، موسیٰ موجود ہے، نبی موجود ہے، نبی کے سامنے وہی پوری قوم موسیٰ کی اسے سجدے کر رہی ہے۔ دیکھیے موسیٰ نے قوم سے کچھ نہیں کہا، دیکھا اجے نہ قوم لفٹ کرا رہی ہے حضرت موسیٰ کو، نہ حضرت موسیٰ قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھا سامری، کہا یہ تو نے کیا، تو نے کیا۔ سامری زندہ رہے گا لیکن چلاتا پھرے گا ہمیں چھونا نہیں۔ ایسی بیماری ہوئی کہ جنگل میں بھاگ گیا اور جو قریب آتا تھا نہ ہم کو کوئی دیکھے نہ ہمیں کوئی چھوئے، یہ بیماری ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی، نہ کوئی ہمیں چھوئے نہ ہم کسی کو چھوئیں گے۔ یہ بیماری کیسی ہوئی؟ کوئی نہ ہمیں چھوئے نہ ہم کسی کو چھوئیں گے۔ اب سامری کی اولاد ہوئی، چونکہ سامری چلاتا تھا کہ کوئی ہمیں نہ چھوئے نہ ہم کسی کو چھوئیں، گھبراتا تھا، چھونا نہیں چھونا نہیں، اور خود بھی کسی کو نہیں چھوتا تھا۔ اولاد ہوئی تو اولاد یہی کہتی ہوئی پیدا ہوئی، اور جب وہ پوری دنیا میں پھیل گئی
تمام دنیا میں پھیل گئے، تو اس کا نام رکھا گیا اچھوت۔ نہیں سمجھے؟ یہ لفظ اچھوت کا چھونا نہیں، برہمنوں نے کہا چھونا نہیں، یہ سامری کی اعلیٰ کیسی سزا موسیٰ نے دی، چھونا نہیں۔ آج تک پوری نسل جہاں جہاں آباد ہے، ہٹو ہٹو، چھونا نہیں، ان کو چھونا نہیں۔ اچھوت، اچھوت، جتنے اچھوت ہیں سب سامری کی اولاد۔ کیسی موسیٰ نے سزا دی۔ اب باری آئی قوم کی، اللہ نے آیتیں نازل کی، کہا ان کی سزا موسیٰ سن لو، رات کے اندھیرے میں سب تلواریں نکالیں اور ایک دوسرے کو ماریں، یہ ہے ان کی سزا، جو جس کو مار لے تو تم تائب ہو سکتے ہو، ورنہ معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ رات بھر تلواریں روز چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مارو ایک دوسرے کو، مارو ایک دوسرے، سزا دیکھیے کیسی دی گئی۔ آپس میں ایک دوسرے، اب کیا موسیٰ اور ہارون مارتے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر موسیٰ ہارون دونوں بھائی مل کے امت کی اس حرکت پہ، کفر پہ تلوار چلاتے تو یہی تو تاریخ میں لکھا جاتا، خود ہی اپنی امت بنائی اور موسیٰ ہارون نے مل کے مار ڈالا۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کو معلوم تھا کہ ہم منافق ہیں تو مارا کیوں نہیں، علی نے کیوں نہیں مارا؟ اگر دونوں بھائی مارتے تو کیا خود ہی بنایا، خود ہی مارا، خود ہی امت بنائی اور دونوں بھائیوں نے مل کے مار ڈالا۔ نہ موسیٰ نے مارا، نہ ہارون نے مارا، نہ یہاں کے موسیٰ نے مارا، نہ یہاں کے ہارون نے مارا، آپس میں ایک دوسرے کو مارو، اب تک مار رہے ہیں۔ یہ سزا ہے، بچڑا پوجنے کی سزا ہے۔ کون سا بچڑا؟ وہ سامری کا بچڑا تھا، یہ ثقیفہ کا بچڑا تھا۔ موسیٰ نے کہا ہارون یہ کیا ہوا؟ کیا تم نے ان کی نگرانی نہیں کی؟ بھائی نے بھائی سے سوال کیا، کیا تم نے ان کی نگرانی نہیں کی؟ کہ بھائی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور اس قوم نے ہم کو کمزور کر دیا۔ بس یہ کافی ہے ہارون کا کہنا کہ اس نے ہمیں کمزور کر دیا۔ کمزور تو جب ہی ہوگا نا آدمی جب پوری قوم کسی کو چھوڑ دے۔ تو چونکہ نمونہ پیش کیا جا چکا تھا اس لیے اب ضرورت نہیں ہے کہ محمد محشر میں علی سے پوچھیں کہ کیا تم نے ان کی ہدایت نہیں کی تھی؟ اب ضرورت نہیں ہے کہ محمد علی سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا علی، ہم تو تم کو امت پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو پہلے ہی محمد نے علی سے کہہ دیا میرے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں کمزور کر دیا جائے گا۔ اب جب کمزور کر دیا گیا تو اب کیا شکوہ کہ علی نے تلوار کیا نہیں اٹھائی؟ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اور یہ بھی کہہ دیا کہاں تلوار نکالنا، تلوار نکال لینا، لیکن جب تک 40 ساتھی نہ ملیں۔ آپ نے دیکھا 40 راتوں میں میں واپس آ جاؤں گا، راز کچھ 40 میں ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو یا مسلمان ہو، 40 میں کوئی راز ہے۔ 40 ساتھی مل جائیں۔ کیا 40 مدینے میں علی والے نہیں تھے؟ علی کو 40 ساتھی نہیں ملے کہ تلوار نکال لیتے اور پیغمبر کے فرمان پر شروع ہو جاتے۔ اعلان کیا علی نے، گھر گھر گئے، 40 آدمی آ جاؤ، فلانے میدان میں 40 آ جاؤ، سر سے کفن باندھ لو تلوار لے کے، اور روز جائیں، 14 سے زیادہ نہ ہو، 40 پورے نہ ہوئے، 40 پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ 1400 سال اسلام کو گزر گئے،
مہدی کے اب تک 313 نہیں پورے ہو رہے تو علی کے 40 کیسے پورے ہو جاتے؟ اب یہاں بھی تو یہی شرط ہے، جس دن مہدی کو 313 پورے مل جائیں گے آ جائیں گے۔ کس قیامت سے یہ اوقات گزر رہے ہیں، یہ وقت کوئی آپ کو مہلت نہیں ملی ہے دنیا کے انسانوں کو، یہ تیاری ہے 313 کی، یہ تیاری ہو رہی ہے، ایک ایک کئی ہزار برس میں تیار ہو رہا ہے۔ وہ آدمی کتنا قیمتی ہوگا کہ جو برسوں میں تیار کر کے وہاں بھیجا جا رہا ہے وادی خضرا میں، اب تم جاؤ، اب تم جاؤ، اب تم جاؤ۔ 313 کا جب آخری وہاں پہنچے گا تب وہ اعلان کریں گے ہم آ گئے۔ اچھا آپ کے پاس ذوالفقار ہے، خدائی طاقت ہے، آپ اکیلے کافی ہو بھائی، یہ 313 کی کیا شرط ہے؟ اور وہاں علی کافی تھے، وہاں 40 کی کیا شرط ہے؟ اگر اکیلے ہی سارے کام کرنا ہوتا تو اللہ اکیلا کافی، 1,24,000 انبیاء کی کیا ضرورت ہے؟ سارے کام اللہ میاں خود ہی کر لیتے، اور جو اللہ میاں کے پاس فرشتوں کی کیا کمی ہے؟ سارے کام تو جبریل ہی نپٹا لیتے ہیں، یعنی سارے کام تو جبریل کر لیں، تو پھر یہ کام بھی کر لیں کہ جا کے لا الہ پڑھوا لیں، مسلمان بنا لیں، کافروں کو ختم کر دیں، گھر گھر جا کے سارا کام کر لیں۔ نہیں، پوری ایک یہ قدرت کا نظام ہے کہ نمائندہ آئے، پیدا ہو، بچپنا ہو، پھر جوانی ہو، پلے بڑھے، قوم کے سامنے آئے، یہ پورا پلان ہے اللہ کا۔ اگر فرشتوں ہی سے کام لینا ہوتا تو آدم کا پتلا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر اس کے بعد 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی کوئی ضرورت، چونکہ اس نے جس طرح اپنی کائنات کا نظام ہدایت چلانا چاہا یہ اس کا ارادہ ہے، اس میں کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھی اکیلے نہیں بلکہ علی ساتھ آئے، موسیٰ اکیلے نہیں ہارون ساتھ آئے، یہ اس کا نظام ہے، آپ کو اس میں کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اور جب علی آئے تو پیغمبر نے کہا 40 تو ہوں، اور جب مہدی آئے تو 313 تو ہوں۔ تو اب جو آئے گا علی کے بعد جو آئے، میدان میں آئے، تلوار کھینچے، تو اس کے لیے شرط رکھ دی 40 ہوں۔ لوگ کہتے ہیں امام حسن نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ 40 نہیں ہوئے، 40 ہو جاتے تو حسن جنگ کرتے۔ اب تیسرے امام آئے، انہوں نے کہا کہ 40 کے لیے کہا تھا نانا آپ نے، میں 40 پہ نہیں رکا، 72 بنائے ہیں تو آیا ہوں، 72 بنائے، اور 72 ہم نے بنائے ہیں 10 برس میں، 10 برس میں 72 بنائے۔ مہلت ملی حسین کو، 72 بنائے۔ اب زین العابدین نے جنگ کیوں نہیں کی؟ پھر محمد باقر نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اب 40 ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اب تو تعداد بڑھ گئی 313۔ کربلا کے 72 کے بعد فوراً تعداد آ گئی بدر والی 313۔ 313 ہوں تو پھر امام آئے، 72 کا کام ختم ہوا، اب تعداد بڑھی 313۔ پھر وہیں سے کام شروع ہوا، جو آغاز تھا یعنی بدر، تو اختتام بھی 313 پہ، آغاز بھی 313 پہ۔ اب یہ 313 میں بھی راز ہے، 40 میں بھی راز ہے، 72 میں بھی راز ہے، 14 میں بھی راز ہے، 12 میں بھی راز ہے، 5 میں بھی راز ہے، اور 1 میں بھی راز ہے۔ شروع اپنے سے کیا، شروع اپنے سے کیا، ہم اکیلے واحد سے بات شروع کی، اور پھر تعداد دکھاتا گیا، اور تعداد مقرر خود کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہی باتیں سمجھانے کے لیے اس اشرے کا یہ موضوع رکھا ہے۔ قرآن میں کہا ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لاؤ، کتنے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ نسانا، عورتوں کو لاؤ، کتنی؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ انفسنا،
وَأَنفُسَكُمْ، نفسوں کو لاؤ. کتنے لاؤ؟ قرآن کافی ہے؟ کافی ہے تو پیغمبر پھر لے جائیں. اور اگر لے گئے تو اس وقت امت نے پوچھا کیوں نہیں جتنے آپ لے جا رہے ہیں اتنی تعداد قرآن میں لکھی ہے؟ اگر اس وقت امت کہتی جتنے موبائلے میں لے جا رہا قرآن میں دکھاؤ تو لے جاؤ. دکھاؤ قرآن میں کہ یہ لکھا ہے. ایک بندہ تو بولے، عربی تو آتی تھی نا سب کو. کتنے گونگے بن جاتے تھے پیغمبر کے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے بیٹوں کو لاؤ. معلوم ہے کہ عربی میں جمع 3 پہ ہوتی ہے، 2 پہ نہیں ہوتی. اردو میں جمع 2 پہ ہوتی ہے. یا تو پھر یہ کہو کہ مباہلے میں اردو کے 2 لے گئے، عربی کے 3 نہیں لے گئے، اس لیے کہ 3 کی گنتی پیغمبر کو پسند نہیں ہے. اور تیسرا بیٹا کہاں سے لاتے؟ تھے ہی 2 بیٹے. اور یا پھر اگر منطق بڑھانی ہے تو یوں کہو کہ ابنانا جمع میں بیٹے لاؤ، اور عربی میں جمع 3 پر ہے، 3 یا 3 سے زیادہ، 3 تو لازمی. تو پھر یہ کہو کہ لے 3 بیٹے گئے. پہلا بیٹا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین. چلیے یہ بھی ہو گیا. اچھا چلیے اس طرح اپنا 3 بیٹے لے گئے اور کہا علی میرا بیٹا ہے، میں نے بیٹے کی طرح پالا، حدیث موجود. تو 3 بیٹے ہو گئے. نسانا کم سے کم 3 عورتیں، 3 عورتیں. اب 3 میں اگر بیٹی کو لے جانا ہے تو پھر 3 بیٹیاں یا تو مر چکی ہیں، اور اگر زندہ ہیں اور بیٹیاں تو لے کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کرنا چاہیے. 3 بیٹیاں لے جانی چاہیے. لے گئے تنہا فاطمہ کو تو لفظ ہے 3. اس کے معنی یہ ہے کہ 3 کے برابر ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں. دیر میں بات سمجھ. اللہ نے کہا نسانا 3 بیٹیاں لاؤ. 3 بیٹیاں نہیں ہیں، اس میں نساء ہے، بیٹی کا لفظ نہیں ہے. 3 عورتیں لاؤ. 3 عورتیں لاؤ. عیسائیوں نے کیوں نہیں کہا کہ 3 عورتیں لاؤ؟ 3 کا مطلب یہ کہ کائنات میں صرف 3 ہی رشتے ہیں. عورت یا بیوی ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے. فاطمہ کو لائے تو اب حیثیت نشانہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے. مفہوم سمجھو آیت کا. تعداد عورتوں کی نہیں بڑھانی بھی، ورنہ تھی تو 13، 12، 9، 10. ایک طرح کی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایک ایسی لاؤ جو کسی بچے کی ماں ہو، ایک ایسی لاؤ جو کسی شوہر کی زوجہ ہو، ایک ایسی لاؤ جو کسی باپ کی بیٹی ہو. پیغمبر نے دیکھا کہ پورے مدینے میں کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی زوجہ بھی ہو، کسی کی ماں بھی ہو اور کسی کی بیٹی بھی ہو. ڈھونڈ ڈالا نہیں ملی. اگر کوئی بیوی ہے تو صرف بیوی ہے، بچہ نہیں ہے، اور بیٹی ہے تو صرف بیٹی ہے، زوجہ نہیں ہے. اب سوا فاطمہ کے کون تھا کہ جو نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن حسین کی ماں؟ تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ فیصلہ اگر اللہ کا ہے تو اللہ کا فیصلہ تو قرآن میں لکھا ہونا چاہیے. قرآن میں تو نہیں لکھا تھا فاطمہ کو لے جاؤ، قرآن میں تو نہیں لکھا تھا حسن حسین کو لے جاؤ. اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا نفس کو لے جاؤ. نفس کوئی چیز دیکھنے والی ہے؟ روح کو لے جاؤ، نفس کو لے جاؤ. یہ کیسا حکم ہے قرآن کا؟ اگر یہ آیت کوئی اپنے اوپر اپلائی کر لے آج، اور لوگ کرتے رہتے ہیں، مباہلہ ہوگا
قادیانی لوگوں کے پرچے چھپتے رہتے ہیں، مباہلہ کر لیجئے۔ ارے کیسے کر لیجئے؟ اس میں بیٹے لانا پڑتے ہیں، عورتیں لانا پڑتی ہیں، پھر نفس لانا پڑتا ہے۔ چلیے بیٹے تو لے آئیے، عورت بھی لے آئیے، نفس کیسے لائے جائیں؟ یا تو پھر یہ ڈکلیئر کیجئے ہم نے فلانے کو اپنا نفس بنا لیا اور اس کا رجسٹریشن کرا لیجئے، یہ ہمارے نفس ہیں۔ آج تک تو کسی مسلمان نے اپنا نفس کسی کو بنایا نہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے نفس کو لاؤ۔ تو ہمیں معنی تو کوئی بتا دے، 73 فرقوں میں سے کوئی اس آیت میں آ کے یہاں بیٹھ کے اعلان کرے مائک پر کہ یہاں نفس سے مراد کیا ہے۔ پوری لغت دیکھ ڈالی، معنی لکھے ہوئے ہیں۔ نفس کے معنی روح، نفس کے معنی ضمیر، نفس کے معنی خون، نفس کے معنی سانس، نفس کے معنی گوشت۔ اس کے علاوہ کچھ لکھا ہی نہیں۔ نہ گوشت آ سکتا ہے، نہ خون آ سکتا ہے، نہ روح آ سکتی ہے، نہ سانس آ سکتی ہے تو ہے، اس کو لائیے کیا؟ ہائے قرآن کافی ہوتا تو سمجھا لیتے یہاں نفس کیا ہے۔ اب قرآن چپ ہو گیا کہہ کر کہ نفس لاؤ، اب نبی جو چیز بھی لائیں وہی نفس ہوگا، قرآن چپ رہے گا، محمد بولیں گے۔ قرآن کافی نہیں ہے، اور قرآن کافی ہوتا بھی کیسے؟ قرآن کیسے کافی ہوتا؟ مباہلہ ہوا اسی لیے تاکہ یہ بتایا جائے قرآن کافی نہیں ہے۔ مباہلے کا واقعہ اس لیے وہ آ گئے عیسائی آئے، کیا ہے بھئی؟ ہم تو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ کہ کوئی انسان خدا کا بیٹا نہیں ہوتا، اللہ بیٹا نہیں رکھتا۔ کہ نہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ ان کے باپ نہیں اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، تیسرا سورہ قرآن میں، اسی میں یہ مباہلے کی آیتیں قرآن کے تیسرے سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی۔ اگر تم یہ دلیل بنا رہے ہو کہ جس کے باپ نہ ہو تو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس طرح آدم جو ہیں ان کے بھی باپ نہیں، ان کے تو باپ ماں کوئی بھی نہیں ہے، تو پہلے وہ خدا کے بیٹے ہوئے۔ یہ آیت پیغمبر پہ نازل ہوئی، پیغمبر نے ان کے سامنے آیت پڑھی، انہوں نے کہا بھائی آدم کو پھر کیا کہتے ہو تم؟ پھر آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مان رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی دلیل نہیں مانتے، بس عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ منوا لیا قرآن نے عیسائیوں سے۔ قرآن نے دلیل دی، اللہ نے دلیل دی، آدم کی دلیل دی، عیسائیوں نے قرآن کی دلیل نہیں مانی۔ کہاں مانی؟ آج تک نہیں مانی، آج تک نہیں مانی عیسائیوں نے۔ کہہ رہے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور عیسائی نہیں مان رہے ہیں۔ پھر آیتیں اتری، جب وہ ضد پر آ گئے پھر آیتیں اتنی، جبریل امی آئے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب کیا قرآن نے کہا؟ پہلے تو آدم کی دلیل دی، اب پھر جو آیتیں آئیں تو قرآن نے کہا کیا جھگڑا مچایا ہوا ہے تم نے؟ فمن حاجک، مت کرو جھگڑا، علم آ گیا، علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں کیا جاتا۔ مت جھگڑا کرو، حاجہ کا معنی جھگڑا کرنا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ جائے تو پھر جھگڑا مت کرو۔ پتہ چلا ابھی پاکستانی معاشرے میں علم نہیں آیا، ایجوکیشن کمزور جا رہی ہے۔ جس ملک میں جھگڑے زیادہ ہوں وہاں علم نہیں آیا، دعوے کرتے رہیے، عالم لاکھوں، آن لائن جھگڑا ویسے ہی، جھگڑا ویسے۔
اس کے بعد آن لائن ابھی عالم ہوئے ہی نہیں. جس دن جھگڑے ختم ہوں گے اس دن جا کے پتہ چلے گا کہ عالم آن لائن ہے کہ نہیں. آن لائن اور جھگڑے ویسے ہر قسم کے جھگڑے، لیکن علم کے بعد کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا. علم آ گیا، آپ جھگڑا مت کرو. اور سنو، آؤ میدان میں لاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، لاؤ عورتوں کو، لاؤ نفسوں کو. اور جھگڑا کیسے طے ہوگا؟ بیٹھ جاؤ، بس پھر اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرار دی جائے. لو فیصلہ ہو گیا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو گیا. تو صبح ہوئی، پیغمبر آئے، کب حکم قرآن ہم آئے ہیں، بیٹوں کو لائے ہیں، عورتوں کو لائے ہیں، نفسوں کو لائے ہیں. جب گئے تو کیا ہوا؟ عیسائیوں نے کہا پناہ، خدا کی پناہ، ان سے نہیں کرنا مقابلہ. بھاگ گئے. نہیں سمجھے آپ؟ کیسے بھاگے؟ پنجتن کو دیکھ کے بھاگے. وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. جب قرآن منوا رہا تھا دلیلیں تو ماننے کو عیسائی تیار نہیں تھے. پنجتن آئے تو مان گئے. قرآن کافی نہیں ہے. کافی ہوتا تو قرآن پہلے منوا لیتا، تو پنجتن کو کیوں آنا پڑتا؟ تو پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور یہ پنجتن. اب یہاں سے بات کو سمجھیے اور بہت غور سے سنیے. دیکھیں، پہلے اللہ نے منوایا، دلیل دی کہ مسلمانوں جب کبھی بھی یہودی اور عیسائی تمہارے مقابل آئیں گے تو تم لڑائی جیت نہیں پاؤ گے. قرآن گلے میں لٹکا لٹکا کے لڑنے چلے جانا، بغیر پنجتن کے تم انہیں زیر نہیں کر سکتے. آج تک ہار رہے ہو. یہ بتانا ہے اس دور میں کہ مسلمان یہودی اور عیسائیوں کے سامنے شرمندہ کیوں ہے اور مقابلہ نہیں کر. اللہ میاں بش کو تباہ کر دے، اللہ میاں امریکہ کو تباہ کر دے، اللہ میاں سپر پاور، مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ. ارے صرف قرآن سے دعا مانگو گے یا پنجتن کو بھی پکارو گے؟ قرآن کافی نہیں ہے میرے بھائی. کافی ہوتا تو ساری لڑائیاں قرآن فتح کروا دیتا. قرآن سے سینوں کو سجایا ہم نے. سجایا تو کیا ہوا؟ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دوڑاتے گھوڑے ہی دوڑتے رہے. اب ٹینک دوڑ رہے ہیں، پھر اس کے بعد F-16 دوڑیں گے. فائدہ کیا؟ اس دوڑ بھاگ کا کیا فائدہ؟ خامخواہ کی تھکاوٹ. اس لیے کہ صرف قرآن پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور قرآن بھی کیا سمجھا؟ بغیر استاد کے قرآن کیسے سمجھو گے؟ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن نقشہ بناتا ہے، پنجتن نفس کو کامل کرتے ہیں. پنجتن تصویر بناتے ہیں. حکم تو سارے موجود تھے. قرآن نے کہا جاؤ قتال کرو، جاؤ کافروں کے مقابل میں قتال کرو. قرآن کافی؟ وہ اس نے کہہ دیا قتال ہو رہا، ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ٹی وی پہ قتال ہو رہا دیکھ رہے ہیں. تصویر چلا دی قتال ہو رہا ہے. ارے سامنے کی بات ہے. قرآن نے کہا قتال کرو، تو جو قتال کرے گا وہ قرآن کا حصہ ہوگا نا. جب وہ حصہ ہوگا تو قرآن کافی نہیں ہوگا. قرآن اور وہ جو قتال کرے. قرآن میں حکم آیا قتال کرو، علی نے قتال کیا. علی اور قرآن، قرآن کافی نہیں ہے. کافی ہوتا تو ایسی قرآن کے اوراق میں قلعہ خیبر فتح ہو جاتا. ہو گیا فتح.
خود قرآن قدم قدم پہ ہر آیت پر یہ اعلان کرتا ہے، خود قرآن کہتا ہے میں کافی نہیں ہوں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے نہیں موضوع بنایا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ لفظ ہم نے نہیں لکھا کہ قرآن کافی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم کافی نہیں ہیں، ہم کافی نہیں ہیں۔ پڑھیے سورہ احزاب، قرآن کہہ رہا ہے ہم کافی نہیں ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔ وہ دن یاد ہے تمہیں جب تم چاروں طرف سے گر گئے تھے؟ قرآن بول رہا ہے، قرآن مسلمانوں سے کہہ، تم گر گئے تھے، کافروں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، احزاب میں، جنگ خندق میں، تم ڈر رہے تھے، تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، دل تمہارا حلق میں اٹکا ہوا تھا، آنکھیں تم گھما رہے تھے، سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، تم گھبرائے ہوئے تھے، اوپر سے بھی لشکر اتر رہے تھے، نیچے سے بھی لشکر آ رہے تھے، پہاڑیوں سے بھی لشکر اتر رہے تھے، چاروں طرف سے تم ان کی اکثریت دیکھ دیکھ کے ہارٹ فیل ہو رہا تھا تمہارا، موتیں آ رہی تھی تمہیں، تم مرے جا رہے تھے، تم مردے تھے، چلتی پھرتی میتیں بنے ہوئے تھے، تم لیٹے جا رہے تھے، مرے جا رہے تھے، آنکھیں بند کیے جا رہے تھے، سب کچھ قرآن نے کہہ دیا، برا بھلا مسلمانوں۔ اور پھر ایسے میں کیا ہوا؟ تم نے دیکھا ہم نے کیا کیا؟ پھر کیا ہوا؟ تو لیجئے قرآن نے بیان کر دیا، بس ایک کہانی ہو گئی، مر رہے تھے مسلمان اور وہ آ رہے تھے، وہ چلے کیسے گئے؟ یہ مرے ہوئے مسلمان پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ قرآن نے تو قصہ سنا دیا نا بھائی۔ وہاں میدان میں کیا ہوا؟ اب جو میدان میں ہوگا وہ مل کر حصہ پھر قرآن بنے گا۔ قرآن میں جنگ خندق کاغذ پہ لکھا ہے، علی نے زمین پہ لکھ دیا۔ جب وہ قصہ ملاؤ گے تب قرآن بنے گا۔ قرآن تنا نہیں ہے، جب تک علی نہ ہو قرآن نہیں بنتا۔ قرآن کافی نہیں ہے بھائی میرے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہو وہ سب قرآن میں لکھ دیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ پیغمبر کی پوری لائف، دیکھیے بہت قیمتی موضوع ہے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے۔ پیغمبر پیدا ہوئے 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، اگر قرآن میں تاریخ لکھی ہوتی پیدائش کی تو یہ جھگڑا کیوں ہوتا کہ 12 کو پیدا ہوئے کہ 17 کو پیدا ہوئے؟ اگر کسی سورے میں لکھا ہوتا کہ فلاں تاریخ تھی، فلاں مہینہ تھا کہ نزول نور پیغمبر آمنہ کی گود میں عبداللہ کے گھر میں ہوا، ارے قرآن نے اتنا تک تو لکھا نا کہ محمد کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور ماں کا نام آمنہ ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر، آخری پیغمبر، قرآن لے کے آئے گا، قیامت تک کے دین آئے گا، کم از کم ایک سورہ محمد جو اتارا تھا نام تو سورے کا رکھ دیا، اور پورے سورے میں ایک بار لفظ محمد بس ختم۔ کیا محبوب ہے تیرا اور کیا محبت کے دعوے ہیں تیرے، ارے ایک سورہ اتارتا، اس میں پوری زبان حیات ہوتی، محمد مکے میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ پہ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد 1 سال کے ہوئے تو کیا ہوا، پھر 2 سال کے ہوئے تو کیا ہوا، پھر 3 سال کے ہوئے تو کیا ہوا، پھر 5 سال کے ہوئے تو یہ واقعہ ہوا، پھر 10 سال کے ہوئے تو یہ ہوا، پھر اس میں یہ بھی لکھ دیتا دودھ کس نے پلایا، ماں نے پلایا کہ کسی دائی نے پلایا۔ دیکھ کتنے جھگڑے ہو گئے، اگر قرآن میں یہ سب سورہ بنا کے تو اتار دیتا تو اتنے جھگڑے ذات محمد پہ کیوں ہو رہے ہوتے؟ احمق ہو، سیرت پیغمبر آل محمد سے لوگے تب جا کے پتہ چلے گا محمد کیا ہے۔ قرآن زبان حیات نہیں بیان، علی بتائے۔ کس سے لیا زبان حیات؟ آج تک کسی شیعہ سنی نے اپنے علماء سے یہ کہا
کہ آپ کہہ رہے ہو حلیمہ دائی نے دودھ پلایا، قرآن میں دکھاؤ۔ آپ کہہ رہے ہو عبداللہ آمنہ ان کے ماں باپ تھے اور عبد المطلب ان کے دادا تھے، قرآن میں دکھاؤ۔ آپ کہہ رہے ہو وہ مکے میں پیدا ہوئے، قرآن میں دکھاؤ۔ سب آنکھیں بند کر کے یقین کیے بیٹھے ہیں کہ مکے میں محمد پیدا ہوئے، جبکہ قرآن میں نہیں لکھا۔ ارے بھائی قرآن میں نہیں لکھا، پھر بھی ساری امت کو یہ یقین ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے۔ ارے کربلا کا واقعہ قرآن میں نہیں لکھا، مگر ہوا تو کیسے یقین ہے بھئی؟ کس بات پہ یقین ہے؟ کہ محمد نے خود بتایا کہ ہم مکے میں پیدا ہوئے، تو قرآن کافی نہیں ہے نا، محمد نے بتایا۔ یعنی زیادہ فیصد جو مسلمان مان رہے ہیں وہ غیر قرآن مان رہے ہیں، اکثریت ان چیزوں کی ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ گنواؤں؟ چلیے گنواتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تو موضوع ہمیں یہی تو سمجھانا ہے کہ دماغ سے یہ بات نکل جائے۔ آدم، اس کے بعد کتنے پیغمبر آئے ان کا؟ اس کے بعد شیس آئے، قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد انوش آئے، قرآن میں ان کا نام لکھا ہے؟ نہیں، ذکر ہی نہیں۔ اس کے بعد کون آیا؟ ارفشت، نام لکھا ہے؟ اس کے بعد کون آیا؟ متشلق، نام لکھا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد کون آیا؟ لمک، نام لکھا ہے؟ نہیں۔ اب اس کے بعد نوح کا نام آیا، بیچ کے سارے پیغمبر چھوڑ دیے، قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو کیا قرآن میں نہیں لکھا؟ نہ مانے ان لوگوں کو، اس لیے کہ اب تک تو کوئی عالم دکھا نہیں سکا ان کے نام قرآن میں۔ بھئی یہی تو بحث چل رہی نا کہ قرآن میں دکھا دیجئے تو مان لیں گے۔ اچھا آج تک کسی نے دکھایا بھی نہیں قرآن میں لیکن مان رہے ہیں۔ اور لمک جو ہیں وہ نوح کے باپ ہیں، اگر آپ نے انکار کیا تو گناہ ہو جائے گا۔ ایک نبی کے باپ کو آپ نہیں مان رہے ہو اور ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا نہیں ہے، تو آپ کہو گے کفر بک رہے ہو، تو پھر آ گئے نا اپنی اوقات پہ۔ قرآن میں نہیں لکھا مگر مان رہے ہو۔ یہی بات ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ضد مت کرو کہ قرآن میں دکھاؤ، اور جو شیعہ یا سنی جو بھی کوشش کر رہا ہے قرآن میں دکھانے کی کوئی نہ کوئی چیز، وہ احمق بنا کر رہا، اس لیے کہ یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ کوئی موضوع نہیں ہے کہ قرآن میں دکھاؤ۔ اچھا صاحب، نوح کے کتنے بیٹے ہیں؟ سام، حام، یافس، تینوں کے نام قرآن میں ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کے بعد سام کی نسل چلی، تاروخ آ گئے، ابراہیم کے باپ، ابراہیم کے باپ کا نام لکھا؟ ارے نہیں صاحب جھگڑا ہے، وہ آزر کا ذکر ہے، پتہ نہیں وہی باپ تھے کہ چچا تھے، اب لکھا ہوا ہے آزر کے ساتھ، ہو گیا جھگڑا۔ کون یہ بتائے گا کہ آزر باپ ہیں کہ تاروخ باپ ہیں؟ اگر قرآن میں کلیئر لکھا ہوتا تو یہ اختلاف کیوں ہوتا کہ شیعہ کہیں کہ تاروخ نام ہے ابراہیم کے باپ کا اور تمام امت کہہ رہی ہے کہ آزر نام ہے، اور پوری امت کہہ رہی ہے ابراہیم کے باپ بت پرست تھے، اور صرف علی والے کہہ رہے ہیں کہ نبی کا باپ بت پرستی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات قرآن میں کلیئر ہوتی تو یہ جھگڑا کیوں ہوتا؟ آج تک کسی نے نہیں کہا قرآن میں دکھاؤ کہ کہاں ہے کہ نبی کا باپ بت پرستی نہیں کرتا۔ آپ تو قرآن سے ثابت کیے دے رہے ہو کہ ابراہیم کے باپ جو تھے وہ بت پرست تھے اور آزر تھے اور بت بناتے تھے۔ کیا قرآن کافی ہے جب تک کہ کوئی یہ نہ بتائے کہ نبی کا باپ بت پرستی نہیں؟ وہ کون؟ اہل بیت۔ قرآن کافی نہیں، کہاں ہے قرآن کافی؟ پھر اور آگے بڑی نسل، کئی بیویاں ہیں حضرت ابراہیم کے، کہ پہلی بیوی سارہ ہے، دوسری بیوی ہاجرہ ہے، لکھا ہے قرآن میں؟ نہ سارہ کا نام لکھا نہ ہاجرہ کا۔ اور کوئی یہ کہے کہ صاحب چونکہ قرآن میں سارہ ہاجرہ کا نام نہیں لکھا ہم نہیں مانتے،
ہے امت میں کسی کی مجال جو کہہ دیں ہم بی بی ہاجرہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ قرآن میں نہیں لکھا؟ اچھا تو اپنے مطلب میں جہاں قرآن میں نہ لکھا ہو تو خود مان لو، اور ایک دوسرے سے یہ بھی نہ کہو کہ قرآن سے ثابت کرو، بغیر ثابت کروائے مانے چلے جا رہے ہو، اور چند چیزوں کے لیے پیچھے پڑے ہوئے قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، قرآن سے ثابت کرو، قرآن ثابت، ہم یہ کہہ رہے ہیں تم یہ ثابت کرو۔ تم ہم سے کہو کہ 10,000 چیزیں قرآن سے ثابت کیجئے، ہم تم سے کہیں گے 10 کروڑ چیزیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ لسٹ ہم بنائے دیتے ہیں۔ پھر اسحاق اور اسماعیل آ گئے، پھر یعقوب آ گئے، پھر یوسف آ گئے، اس کے بعد قصہ ختم۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یوسف کے بعد نبی کون ہوا، قرآن کچھ بتا ہی نہیں رہا۔ یوسف کا بیٹا تو نبی نہیں ہوا، قرآن میں تو نہیں۔ پھر اسماعیل کے بیٹے کسی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اسحاق، یعقوب، پھر بات ختم ہو گئی۔ یوسف، سورہ یوسف آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب بہت دنوں کے بعد کہیں پھر موسیٰ کا ذکر ہو گیا، پھر ہارون کا ذکر ہو گیا، پھر بہت دنوں کے بعد پھر داؤد کا ذکر ہو گیا، پھر سلیمان کا ذکر ہو گیا، بہت دنوں کے بعد پھر یحییٰ زکریا کا ذکر ہو گیا، بہت دنوں کے بعد پھر عیسیٰ پہ بات ختم ہو گئی، پھر بہت دنوں کے بعد محمد کا ذکر ہو گیا، عیسیٰ کے 600 برس کے بعد لیجئے بات ختم ہو گئی۔ یہ کیوں مشہور کیا ہوا ہے شیعہ سنیوں نے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں؟ کیوں مشہور کیا ہوا ہے؟ کہاں سے لے کے آ گئے مجھے بتاؤ، جواب دو نا بھائی، آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ منہ سے تو بولو، سر تو ہلاؤ، سر سے کھیلو، منہ سے بولو، کچھ تو بولو، کیسا موضوع ہے؟ 1,24,000 انبیاء آپ لوگ مانتے ہو کہ نہیں؟ قرآن میں کہاں اگر 1,00,000 لفظ لکھے جاتے تو قرآن اسی پہ ختم ہو جاتا، 1,00,000 ناموں پہ تو اور آیتوں اور سوروں کا کیا ہوتا؟ ارے قرآن میں 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں، مگر مان رہے ہو تو اگر 12 امام کے نام نہیں ہے تو کیا کہ دکھاؤ۔ دکھاؤ۔ ہاں اب یہ دیکھو نا بھائی، قرآن کا دعویٰ ہر خشک و تر ہم میں ہے، بے شک تیرا فرمان سر آنکھوں پہ، ہر خشک و تر ہے، مگر تو کہہ رہے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تو قرآن میں نام کیوں نہیں لکھے؟ کیا اللہ اس کا جواب کیا دے گا یہ بتاؤ؟ ابھی سوال تو ہم اٹھا رہے ہیں نا، عالم تو کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس کیا جواب ہے؟ ہم کیوں نہ اللہ میاں سے پوچھیں تو نے 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن میں کیوں نہیں اور سب کے قصے کیوں نہیں لکھے؟ پتہ ہے کیا جواب دے گا اللہ؟ کہے گا کیا قرآن تاریخ انبیاء کی کتاب ہے؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں۔ تم یہی نہیں سمجھے کہ قرآن اترا کیوں؟ تم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ بھی قرآن میں دکھاؤ، یہ بھی قرآن میں دکھاؤ، یہ بھی قرآن میں دکھاؤ۔ اس کے معنی جو موضوع قرآن میں نہ ملے یہ سوچ لو کہ قرآن ان چیزوں کے بیان کے لیے نہیں اترا۔ شکست تو وہیں ہو جاتی ہے کہ جب آپ یہ کہیں یہ قرآن میں دکھاؤ اور وہ قرآن میں نہ ملے تو وہیں آپ کی شکست ہو گئی۔ یعنی ان سبجیکٹ پہ جو سبجیکٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہو اور وہ نہیں ملتا، تو یہ سوال ہی ذہن میں کیوں اٹھتا ہے؟ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ چیز لاتے کیوں ہے کہ قرآن میں دکھاؤ؟ اس کے معنی دماغ جا رہا ہے شیطانی کاموں پر، یعنی یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ قرآن میں دکھاؤ کا مطلب یہ تاکہ جب نہ دکھا پائے آدمی تو آپ یہ کہیں بیکار ہے کتاب، یعنی خود ہی کافی کہہ کر اپنے ہی جملے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ قدرت کام کرا رہی ہے تاکہ رواں رواں پکارے کتاب کافی نہیں ہے۔ یہ قدرت کی مار ہے، یہ قدرت کی عذاب ہے، یہ امت پہ عذاب ہے کہ ایک دوسرے سے کہتے رہو یہ کتاب میں دکھاؤ، یہ کتاب میں دکھاؤ، یہ کتاب میں دکھاؤ، یہ قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت کرو۔
انبیاء کے گھر میں کتنی عورتیں آئیں، ایک کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا سوائے ایک کے، مریم۔ ایک تو دیکھیں اس موضوع میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے سب نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کو قرآن پڑھوا دوں۔ نہیں، جملے کا مزہ لیجئے۔ آپ کو اس کا شوق ہے کہ ہمارا ذاکر قرآن پڑھا کرے، آپ کو پڑھنا نہ پڑے۔ ہمیں اس کا شوق نہیں کہ ہم آیات پڑھا کریں، ہمیں اس کا شوق ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھوا دیں۔ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ ذاکر سے یہ نہیں کہیں گے کیا آیتیں یاد ہیں، خوب آیتیں پڑھتے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے حسین بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیتیں تو ماجد رضا کو اتنے حافظ قرآن بیٹھے، آیتیں کیا؟ ہمارے بچے حسین رضا، عباس رضا کا 200 بار قرآن ختم ہو چکا ہے بچوں کا ہمارے۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ وہ ایک بچہ آیا تھا ایران سے، پڑھے چلے جا رہا، یہ کوئی کارنامہ نہیں۔ کارنامے کی بات کرو، یہ بتاؤ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں، دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے امت کو؟ کون سا شیعہ سنی خطیب ہے جو یہ نہیں کہتا حضرت حوا بولتے ہیں نا، حوا بولتے ہیں نا؟ یہاں سے سر میرا کاٹ لینا کل، قرآن میں یہ لفظ دکھاؤ حضرت حوا۔ نہیں ہے قرآن میں نہیں۔ سارا ابراہیم کی زوجہ قرآن میں نہیں، ہاجرہ قرآن میں نہیں ہے۔ اتنی مشہور چیزیں مان بھی رہے ہو، بول بھی رہے ہو۔ آسیہ قرآن میں نہیں ہے، زلیخا قرآن میں نہیں ہے۔ کتنے قصے سنے ہوئے ہیں ہم نے، کتنے قصے سنے ہوئے ہیں ہم نے، قرآن میں نہیں۔ ایک بھی نبی کے گھر کی کسی بیوی کا نام قرآن میں نہیں ہے، نہ حوا، نہ سارا، نہ آسیہ، کسی کا نام نہیں، نہ ہاجرہ، نہ مادر موسیٰ کا نام، صرف ایک نام مریم، سورہ مریم۔ ذکر اتنے ہو رہے ہیں، نام ایک، صرف مریم کا نام۔ کس نے ہمیں یہ نام بتائے کہ آدم کی زوجہ کا نام حوا تھا؟ قرآن نے تو بتایا نہیں۔ کس نے ہمیں بتایا کہ اسحاق کی ماں کا نام سارا تھا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا تھا۔ کس نے ہمیں بتایا کہ اسماعیل کی ماں کا نام ہاجرہ تھا؟ قرآن میں تو لکھا نہیں تھا۔ کس نے بتایا عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی؟ قرآن میں تو لکھا نہیں تھا۔ کس نے بتایا کہ سلیمان کی شادی بلقیس سے ہوئی، ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا؟ قرآن میں تو لکھا نہیں تھا۔ کس نے بتایا؟ ارے بھائی کس نے بتایا؟ پیغمبر کو کس نے بتایا؟ ظاہر اللہ نے بتایا، یا آپ کہو کہ ابو ہریرہ نے بتایا؟ تو اگر ابو ہریرہ نے بتایا تو قرآن اور ابو ہریرہ تو بھائی کوئی ہے امت میں کوئی سچ بولنے والا جو یہ کہے کہ علی نے بتایا، اہل بیت نے بتایا؟ تو جب اہل بیت نے بتایا تب یہ نام ہمیں معلوم ہوئے، قرآن میں نہیں لکھے تھے۔ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو کہ کہو دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ چادر میں 5 کو کیوں جمع کیا؟ کہ یہ پاک ہیں، طاہر ہیں جیسے قرآن پاک ہے، یہ معصوم ہیں جیسے قرآن معصوم ہے، یہ آسمانی ہیں جیسے قرآن آسمانی ہے،
جیسے قرآن اللہ کا شاکار ہے، یہ بھی اللہ کے شاکار ہیں، یہ وزن میں برابر ہیں، جو اس میں ہے وہ اس میں ہے، جو ان میں ہے وہ اس میں ہے، ان کے عمل کا نام قرآن ہے، جو جو اہل بیت نے کیا وہ قرآن لکھتا گیا۔ یہ نماز پڑھے تو حکم نماز قرآن میں ہو، یہ روزہ رکھے تو سورہ دہر نازل ہو، یہ زکوٰۃ دے تو آیت زکوٰۃ اترے، ان کے عمل کا نام ہے قرآن، ان کے عمل کا نام ہے قرآن۔ تقریر کے فضائل کا آخری جملہ، ہر انسان اپنا اپنا نامہ اعمال لے کے محشر میں آئے گا، اہل بیت قرآن لے کے آئیں گے۔ اس لیے کہا کہ حوض کوثر پر یہ دونوں ساتھ آئیں، تاکہ جب آئیں آل محمد تو جو سورہ پڑھا جائے فرشتے دیکھیں تصویر یہ بن رہی ہے، بول قرآن رہا ہے، اس نے کہا نماز کا یہ ہے علی، اس نے کہا روزہ، قرآن نے کہا روزہ کا یہ ہے حسن اور حسین۔ یہ کوئی عمل نہیں ہے، صرف یہ مجسم ہے، انہی کا نام نماز ہے، انہی کا نام روزہ ہے، انہی کا نام توحید ہے، انہی کا نام عدل ہے، انہی کا نام نبوت ہے، انہی کا نام ایمان، اور انہی کا نام قیامت ہے، انہی کا نام ہے۔ یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر بہت عربی آ جائے تو بڑا اچھا ہے کہ میرے جملے آپ کے لیے کارآمد ہو جائیں۔ قیامت کے معنی ہے قائم ہو جانا۔ عربی میں قیامت کہتے ہیں جو چیز قائم ہو جائے۔ جب کوثر پر آ گئے آل محمد قیامت ہو گئی، یعنی قائم ہو گئے پنجتین، یہی ہے قیامت۔ قائم آ گیا، قیام ہو گیا، قیامت آ گئی، کوئی عجوبہ نہیں ہے قیامت۔ آل محمد کا آ جانا اسی کا نام ہے قیامت۔ آپ نے کہا نہیں وہ تو ہم نے سنا ہے سورج میں گہن لگے گا، زمین پھٹے گی، پہاڑ گالوں کی طرح اڑیں گے، مصیبت ہے۔ ارے کیوں کہہ رہے ہو یہ بات چیزیں چھپائی جاتی ہیں، کیوں کہو؟ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم لکھی ہوتی ہیں کتاب میں سن لیتے ہو مگر نہیں دہراتے۔ اجی ہٹائیے بس یہ، اب اس کا ذکر نہ کیجئے، تو اس کا بھی ذکر نہ کیجئے۔ ہم بیٹھے ہوں گے، ہمارے گھر میں چیخیں بلند ہوں گی، پہاڑ روئی کی طرح اور چاند گر رہا ہوا، ستارہ گر، ارے بھائی کیوں؟ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مت بیان کرو یہ سب، نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اچھا اگر بزید ہو کہ یہی سب کچھ ہوگا تو یہ تو پوچھو کیوں ہوگا؟ جب آل محمد آ گئے پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قیامت تو یہی ہے کہ نہ ماننے پر یہ ہوگا۔ اگر آ گئے پنجتن من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ جائے تو فوراً مان لو، نہیں مانے گا انسان تب سورج سر پہ گرے گا، تارے گریں گے، زمین پھٹے گی، پہاڑ لڑکے گے، طے کر لو کہ ہم مانیں گے قیامت آئے گی ہی نہیں، عذاب آئے گا ہی نہیں۔ آج طے کر لو کہ جب وہ آئیں گے تو ہم انکار نہیں کریں گے، جب انکار کرو گے تو یہ سب ہوگا۔ آج مان لے، یہ صدیوں کی مہلت اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، پوری کائنات پنجتن کو مان لے، قیامت نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی، لکھ کے دے رہے ہیں ہم آپ کو۔ اگر سب پنجتن کو مان لیں، آج مان لیں، تو یہ جو قیامتیں روز گزرتی رہتی ہیں یہ بھی نہ آئے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ تو بڑی کتنی بڑی ہوگی۔ ہائے ہائے، ابھی تو مباہلہ آپ نے سنا،
کیا کہا عیسائیوں نے؟ کیوں کہا؟ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ یعنی جگہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روئی کے گالے بن کے لڑکتے ہوئے آئیں گے، ہمارے سر پہ پہاڑ گریں گے۔ قیامت کے آثار دیکھ لیے تھے، فوراً مان لیا کہ عذاب نہ آ جائے، تو تم سے اچھا تو عیسائی ہے۔ اس لیے مباہلہ ہوا تھا کہ قیامت کا منظر دکھایا جائے، قیامت کا منظر دکھایا جائے۔ مباہلہ اس لیے ہوا تاکہ جب وہ سامنے آ جائیں تو فوراً مان لینا، قیامت کر دی، قیامت کر دی۔ واہ 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 واہ، عیسائی مان کے چلا جائے، عیسائی مان کے چلا گیا۔ اس لیے اس نے کبھی یہ ارادہ نہیں کیا کہ ان میں سے کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو مارا جائے۔ کیا دل میں دشمنیاں نہیں تھیں؟ لیکن وہ مان کے چلے گئے۔ یہ بہت پیارے لوگ ہیں، یہ قتل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جاتا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ شفیق بزرگ ہیں، یہ زمین پر اللہ کی دعا ہے، یہ زمین پہ اللہ کی دعا ہے۔ پرسوں ابھی پوپال کا سویم ہو رہا ہے چرچ میں، تو تمام پادریوں نے میری تقریر رکھی ہے پوپال پہ، آئیے گا وہاں، یہی سب پڑھوں گا، یہی بتاؤں گا کہ عیسائی نے آل محمد کو دعا سمجھ کے لے لیا۔ وہ دعا لگی ہوئی ہے ان کے ملکوں کو کہ آپ مرگ بر کہہ رہے ہو مگر یہ مر نہیں رہے، اور تم مرے چلے جا رہے ہو۔ تمہیں دعا نبی کی نہیں لگ رہی، چاہے افغانستان ہو یا عراق۔ دعا لی کب؟ دعا کہاں لی؟ بد دعا لی، بد دعا بد دعا بد دعا، کہ زہرا کو کہنا پڑا رات بھر نماز شب میں بد دعا کروں گی، تم نے میرا گھر جلایا۔ تو کیا زینب دعا دے کے گئی جس کی چادر چھوئی نہیں گئی؟ مسلمانوں نے کیا دعا لی؟ وہ بی بی چلا رہی ہے میرا خیمہ جلا رہے ہو، اس میں میرا بیٹا ہے، خدا کے لیے چادر نہ چھینو، میں محمد کی نواسی ہوں۔ ایک خیمہ جلایا، زینب دوسرے خیمے میں، اب وہاں بھی دوڑ کے جلا، وہ خیمہ بھی جلا۔ یہ کون تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، عیسائی نہیں تھے۔ اور زینب کہہ رہی یہ کیا ہے؟ اچھا جب بی بی خود ہی پریشان ہے تو آپ کو پتا ہے کیا منظر تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے زینب سے لپٹے جاتے، پھوپھی اماں گھوڑے بہت تیز آ رہے، کبھی سکینہ کو سمیٹ لیا، کبھی محمد باقر کو سمیٹ، کبھی رقیہ کو سمیٹ، چادر میں چھپاتی، مگر جب چادر ہی نہ رہی اب زینب کہاں چھپائے اب کہاں چھپائے؟ ہائے ہائے بیٹا سید سجاد، خیمے جلتے جا رہے ہیں میرے لال، بتاؤ کیا کروں؟ اے بیٹا کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ اب سر پہ چادر نہیں ہے میرے لال، سارے خیمے جل گئے۔ کہا پھوپھی اماں پہلے بچوں سے کہیے کہ صحرا میں دوڑے اپنی جان، ارے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے چلے، ایسے میں ایک بچے کا دامن جل رہا تھا، دوڑا ایک شخص، کہا نجف کا پتہ بتا دے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کہوں گا دادا گھر جل گیا، گھر لوٹ، بار لاش عبادت کو قبول، ماتب حسن۔